السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد نیوز۔ میں ہوں سمیع اللہ۔ بڑھتے ہیں نیوز بلیٹن کی جانب۔ IMF کی سخت شرائط پر FBR کا مختلف شعبوں کا آڈٹ تیز کرنے کا فیصلہ۔ بڑے شہروں میں ڈاکٹرز اور بڑے بیوٹی پارلرز بھی FBR کے ریڈار پر آ گئے۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں بڑے ڈاکٹرز کو نوٹس جاری کرنے کا آغاز۔ تینوں شہروں میں 250 مہنگے ڈاکٹرز کی آمدن کا آڈٹ کیا جائے گا۔ مختلف شعبوں کے آڈٹ کے لیے 600 نجی آڈیٹرز کی خدمات حاصل۔ فیلڈ مارشل کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایران کے ساتھ قریبی تعاون کی ضرورت پر زور۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری کی ملاقات۔ پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تعاون اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ PTI رہنما عمر ایوب اشتہاری قرار۔ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کی ہدایت۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے 4 اکتوبر احتجاج کے کیس میں عمر ایوب کو اشتہاری قرار دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کیس پر سماعت کی۔ عمر ایوب کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت تھانہ نون میں مقدمہ درج۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کے اعزاز میں الوداعی تقریب۔ 40 سالہ عسکری خدمات کو خراج تحسین۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا 4 دہائیوں پر مستقل اپنی شاندار عسکری خدمات مکمل کرنے کے بعد عہدے سے رخصت۔ تقریب میں سابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر بحرین پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، وزیر مملکت بلال اظہر کیانی اور سینئر افسران بھی وفد میں شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ PTI کا رونا کام نہیں آئے گا، جیلوں میں ڈالنے کی روایت آپ نے ہی قائم کی تھی۔ لاہور میں تقریب کے دوران نو منتخب اراکین اسمبلی سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ PTI نے پنجاب کے حالیہ ضمنی انتخابات میں بڑی منافقت سے کام لیا۔ اگر ہار گئے تو کہیں گے ہم نے بائیکاٹ کیا، اگر جیت گئے تو کہیں گے بائیکاٹ کے باوجود جیت گئے۔ 26 نومبر احتجاج کیس۔ علیمہ خان عارضی عدالتی تحویل میں لینے کے بعد ضمانت پر رہا۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت راولپنڈی میں علیمہ خان کے خلاف 26 نومبر احتجاج کے تھانہ صادق آباد احتجاج کیس کی ہنگامہ خیز سماعت ہوئی۔ فائٹ فار گلوری لاہور میں عالمی باکسنگ مقابلے کا میدان سج گیا۔ لاہور ایک بار پھر عالمی کھیلوں کا مرکز بننے جا رہا ہے، جہاں دوسری انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اسی حوالے سے دیکھیے لطیف اللہ کی رپورٹ۔ ورلڈ باکسنگ ایسوسی ایشن کے تعاون سے منعقد ہونے والا یہ میگا ایونٹ پاکستان کے اسپورٹس کیلنڈر میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اس چیمپئن شپ میں 15 ممالک کے 44 پروفیشنل باکسرز شرکت کر رہے ہیں، جن میں 6 پاکستانی اور 38 بین الاقوامی فائٹرز شامل ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، کوریا، آسٹریلیا، آئرلینڈ، فلپائن، نیدرلینڈ، مراکش، گھانا، بینن، فرانس سمیت دیگر ممالک کے نامور باکسرز، آفیشلز اور WBA کے نمائندگان پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے کہ دنیا بھر کے معروف باکسرز نہ صرف یہاں آ رہے ہیں بلکہ پاکستان کے انتظامات اور مہمان نوازی سے مکمل طور پر متاثر بھی دکھائی دیتے ہیں۔ غیر ملکی باکسرز نے پاکستان آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی باکسرز عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ یہ کسی بھی قوم کے لیے فخر کی بات ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے ایتھلیٹس پاکستان کو محفوظ، پرجوش اور کھیل دوست ملک قرار دے رہے ہیں۔ فائٹ فار گلوری کے عنوان سے منعقد ہونے والی یہ چیمپئن شپ جناح اسپورٹس کمپلیکس لاہور گیریزن میں 26 سے 29 نومبر تک جاری رہے گی۔ ایونٹ میں ملک بھر سے کھیلوں کے شائقین، قومی ہیروز، نامور اسپورٹس فیگرز اور شوبز کے معروف شخصیات کی شرکت سے اس کی رونق مزید بڑھنے کا امکان۔ یہ چیمپئن شپ حکومت پنجاب، فوجی فاؤنڈیشن اور لاہور کور کے اشتراک سے منعقد کی جا رہی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں کھیلوں کی ترویج کے لیے سول و عسکری ادارے ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ عالمی سطح کے اس بڑے ایونٹ کا انعقاد بلا شبہ کھیلوں کے فروغ، بین الاقوامی روابط کے استحکام اور پاکستان کے مثبت تشخیص کو نئی بلندیوں تک پہنچائے گا۔ لاہور کی فضا اس وقت ایک نئی توانائی، جوش اور عالمی رنگ میں رنگی ہوئی۔ فائٹ فار گلوری نہ صرف باکسنگ شائقین کے لیے دلچسپی کا مرکز ہوگی بلکہ شائقین میں اسپورٹس ٹورزم کو نئی جدت دینے کے ذریعہ بھی ثابت ہوگی۔ لطیف اللہ، آزاد نیوز، لاہور۔
पंजाब में भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में बड़ा इजाफा। ऑर्डिनेंस के मतन के मुताबिक अब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 2000 से 20,000 रुपए तक होगा। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल को 2,000 रुपए जबकि गाड़ी को 5,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल को 3,000 और 3 व्हीलर को 3,000 रुपए जुर्माना होगा, जबकि सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर कार को 5,000 रुपए और 2,000 सीसी गाड़ी को 10,000 रुपए जुर्माना होगा। अवामी मकामात और दफातर में 5 रंगों के वेस्ट बिन लाजमी करार। डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख का कहना है कि वेस्ट बिन न रखने वाले तमाम मराकज़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनका कहना है कि पेपर, गिलास, ऑर्गेनिक, मेटल और प्लास्टिक के लिए अलग अलग वेस्ट बिन लाजमी रखे जाएंगे। पाकिस्तान एक बार फिर केमिकल हथियारों की ममानियत की तंजीम की एग्जेक्टिव कौंसिल का रुकन मुंतखब। ये इंतखाब हेग में होने वाले COP30 के दौरान हुआ, जिसमें पाकिस्तान 2026 ta 2028 की मुद्दत के लिए मुंतखब हुआ। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल प्रोसीजर्स के माहिरीन की जानिब से भारत के गैर कानूनी इक़दामात के हवाले से हालिया नताइज पर गहरी तशवीश का इजहार करता है, जो भारतीय गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर में किए जा रहे हैं। हुकूमत सिंध की आलमी बैंक से सर्कुलर रेलवे कराची तक सखर हाई स्पीड ट्रेन के लिए ताउन की अपील। महकमा इत्तलाआत सिंध के एक्स अकाउंट के मुताबिक आलमी बैंक के वफद ने सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात की। मारूफ यूट्यूबर डकी भाई जेल से रिहा। डकी भाई को अगस्त 2025 में लाहौर एयरपोर्ट से जुए की तशहीर के इल्जाम में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी विंग ने गिरफ्तार किया था। गुवाहाटी टेस्ट में भारत को होम टेस्ट सीरीज में एक और इबरतनाक शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने गुवाहाटी टेस्ट में 408 रन से फतह हासिल करके भारत को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। गुवाहाटी में खेले गए टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने 549 रन के हदफ की ताक़ुब में 5वें रोज सिर्फ 140 रन पर ढेर हो गई। मजीद खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए आजाद न्यूज।